تمہیر کہتا ہے کہ کبھی محمد کی میم پڑھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ انج نہیں، ذرا سارے ایک باری جا کے آنکھو سبحان اللہ۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا۔ جناب کلیامی صاحب آپ کی فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، علی کی بھی عین پڑھنا، اس لیے کہ حرم کعبہ ہے، جائے پناہ ہے، جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مقام حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مقام حیدر ہے، اور جسے لکیر سمجھ کر مٹائے جاتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے۔ جسے لکیر سمجھ کر، سلامت رہیے، جسے لکیر سمجھ کر مٹائے جاتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے کہ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ میں حسن کے تمام زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں، اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ اور میں خوش نصیب ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، بس چودھری صاحب مختصر کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ حضرات گرامی القدر شاعر لکھتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، دیا ہوا یہ سارا بھرم حسین کا ہے۔ آج ہم 7 ستمبر کا دن جو ہے، 6 ستمبر کا دن یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی منا رہے ہیں، جہاں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، وہیں اس ملک کے ہر ایک شہید کو ہم سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں مرکزی میلاد کمیٹی کے جتنے بھی رفقا ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، اسرار گولڈوی صاحب، میروی صاحب، جناب چودھری شراز صاحب، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، دیا ہوا یہ سارا بھرم حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ کبھی تو پیرو کلندر سے پوچھ کر دیکھ، کبھی تو پیرو کلندر سے پوچھ کر دیکھ کہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے، کہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ اور مختصر کرتا ہوں، غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں آ رہا ہوں کہ نام عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی یہ کرار نظر آتا ہے۔ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی یہ کرار نظر آتا ہے۔ اور شعر سماعت کیجئے کہ شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی، شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی، شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ اور آخری 2 مصرے اس کلام کے میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، توجہ فرمائیے۔ شاعر لکھتا ہے کہ 4 شعبان کو روشن ہے مدینہ سارا۔ اب آج کا آوان، کوئی بھی آوان فیملی سے تعلق رکھنے والا اگر سادات سے محبت کرتا ہے شاہ جی حضور، تو سادات کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ میں تو فقط ان کی بارگاہ سے خیرات حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی القدر، 4 شعبان کو روشن ہے مدینہ سارا، صحن ابی طالب میں بنی ہاشم کا قمر آتا ہے، صحن ابی طالب میں
قاضی صاحب آپ ایمان ابو طالب پہ ماشاءاللہ کانفرنس بھی کرواتے ہیں، تو یہ 4 مصرے آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کبھی جو وقت ملے، رضوی صاحب، مسلمانوں کبھی جو وقت ملے تو غور فرمانا، جب کفر تھا، حضور آپ سے دعا لینے کے لیے، مسلمانوں کبھی جو وقت ملے تو غور فرمانا، جب کفر تھا، بت تھے، اس وقت فضا کیا تھی۔ مسلمانوں کبھی جو وقت ملے تو غور فرمانا، جب کفر تھا، بت تھے، اس وقت فضا کیا تھی۔ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب جو کافر تھا تو محمد کی غذا کیا تھی؟ ابو طالب جو کافر تھا، ابو طالب جو، اب کس کو میں کیا سمجھاؤں، بس اشارتاً بات کر دی ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بی بی پاک کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے۔ بھائی حضرات گرامی القدر، میں بالکل آپ کے ذوق سے بھی واقف ہوں، آپ کی محبتوں سے بھی واقف ہوں۔ میں یہ 4 مصرے ختم کروں گا حضرت کو حوصلہ دینے کے لیے، آخری فرد تک بآواز بلند آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ بس ان 4 مصروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ حضرت بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ سے خیرات حاصل کر رہا ہوں، اور آپ ہی کے بیٹے چراغ گولڑا کے لکھے ہوئے یہ 4 مصرے پڑھ کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔